السلام علیکم جی تو 16 ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں ناول روح نشیں رائٹر اسمروا مرزا ناولز۔ تو آج کی قسط بہت ہی مزیدار اور شاکنگ بھی ہے، اور ایک سنیک بھی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آنے والا ہے، بارش والا، اور بہت ہی دلچسپ قسط ہے، اور اب تھوڑی سی ایک ساتھ تک تمام راز بھی کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے ناول، اور آپ کی سوچ سے بڑھ کر مزیدار ہوگا۔ تو پھر ٹائم ضائع کیے بنا ہم چلتے ہیں ایپیسوڈ 16 کی طرف، اور باقی باتیں بعد میں۔ چلیں لیٹس اسٹارٹ۔ مجھے کسی کے ساتھ ابھی بیڈ شیئر کرنا بالکل پسند نہیں ہے، سونے کے معاملے میں بہت برا ہوں۔ تم پنار کے پاس چلی جانا، برائے مہربانی مجھے تنگ مت کرنا، کیونکہ نیند پوری نہ ہو تو میں کاٹنے لگتا ہوں۔ علمان ہرگز اس قسم کی خطرناک لڑکی کو اپنے قریب بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا، جو اس دھڑلے سے اس کی شان دھڑکنوں میں طوفان لانے کی اہل تھی۔ تبھی تو بے مروتی سے ٹکا جواب دیا۔ میشی کی گلاب صورت علمان سیال کے اس درجہ ہار کھانے پر فوری مرجائی۔ اسے لمحہ بھر یہی لگا کہ اس کے ساتھ واقعی کانٹے لگے ہیں۔ میری ہسبینڈ پنار آپا نہیں ہیں، آپ ہیں۔ اب مجھے لائے ہیں تو برداشت بھی تو کریں۔ ایسے روڈ ہوئے تو میں رونے لگوں گی، وہ بھی چیخ چیخ کر۔ میشی نے اپنے نیک ارادوں سے ایک کمزور و کپکپاتے لہجے میں ڈراتے ہوئے رو پڑنے کی دھمکی ساتھ منسلک کیے علمان کو براہ راست چڑھ کر مخاطب کیا، جو اس وقت سخت تھکا ہوا تھا، اور تبھی میشی کی آواز بھی اچھی نہ لگی۔ آ جانا، لیکن مجھ سے چپکنا مت، ایڈوانس بتا رہا ہوں۔ نیند میں ہی اٹھا کر وہاں پھینکوں گا جہاں ایک ہڈی بھی ثابت نہ ملے گی۔ چلو اب لیٹو اور سو جاؤ۔ علمان نے بے مروتی کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑتے پرہمار سے انداز میں وارننگ دیتے ہی نہ صرف کروٹ بدل لی، بلکہ تکیہ بھی سر پر رکھے وہ سینے کے بل شیطانی پوز میں لیٹا، اور مشائم نے چنی آنکھیں کیے اس کی چوڑی کسرتی پشت گھوری اور ناک چڑھا کر خود بھی لیٹی، لیکن بار بار رخ موڑ کر علمان کو دیکھتی رہی، جیسے امید ہو کہ ابھی کیپٹن لفٹ کروا کے پاس بلا کر باہوں میں سلانے کی آفر کرے گا۔ فوجی تو بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ کون سی قسم کے ہیں، کبھی اچھے کبھی ہونہار۔ چلو میشی، اب مزید کوئی چول مار کر ہینڈسم سے کیپٹن کے آگے اپنی ویلیو کم مت کرو، اور شرافت سے سو جاؤ، ورنہ کک مار کر یہ مجھے سچ میں کوکاف نرسال کر دیں۔ علمان کا رعب اپنی جگہ، اس سے والہانہ انس بھی اپنی جگہ، لیکن وہ اس کے ساتھ اتنے قریبی رشتے میں ہے۔ خوبصورت سچائی کا نشہ اپنی جگہ میشی کے سر پر چڑھ کر بولا، تبھی وہ شرارت بڑھا مدہوش مسکرائی اور کمبل واپس چہرے پر اوڑھا، جبکہ علمان صاحب تو یوں سوئے جیسے سارے گدھے گھوڑے بیچ دیے ہوں۔ بیچارے پر تھپڑ کی ہماری بھی اضافی چڑھی تھی۔ اتنی تھکاوٹ تو اسے کبھی کسی مشن پر نہ ہوئی تھی جتنی زندگی کے اس عجیب و غریب دن نے دے دی۔ اور پھر میشی کی موجودگی بھی فی الحال علمان سیال کے دل اور اختیار کے حق میں کہیں سے اچھی نہ تھی۔ اس کمرے کی فسوں خیز خاموشی تب بڑھی جب آٹومیٹکلی سب غیر ضروری لائٹس آف ہوئیں، اور صرف درمیانے سائز کی نیلی روشنی کمرے میں جگمگا کر نیند کے لیے آنکھوں کو تھپکانے لگی۔ میشی نے اس کی طرف ہی کروٹ کی اور مسکرا کر فریفتہ نگاہوں سے تکتی ہی اپنی آنکھیں موند گئی۔ تم سچ کہہ رہے ہو دھیان۔ ایزل مریم جب کچھ دیر کی بے خوابی کے بعد ہوش میں آئیں تو زینو اور دھیان کو اپنے سرہانے بیٹھا اخیر بے چین پایا۔ پھر دھیان نے ان کو جب میشی کے ٹھیک ہونے کی واپس آتے ہی بتایا تو وہ تصدیق کو تڑپتے ہوئے اس کا ہاتھ آس سے تھامے مچل اٹھیں۔ اذان کے کمرے سے اپنے کمرے میں جانے کے بعد زینش بہت دیر روتی رہی، لیکن پھر آئی جان کا خیال آتے ہی ان کے پاس آ گئی تاکہ اذان سے دھیان بٹے، اور تب سے ان کا ہاتھ پکڑے ہی سرہانے ہزن میں لپٹی یوں بیٹھی تھی جیسے ابھی رو دے گی۔ یہاں آتے ہی پہلا محبت بھرا لمس اسے ایزل مریم نے سونپا، اور اس وجہ سے وہ زینو کے لیے بہت عزیز تھیں۔ جی بالکل، علمان بہت اچھا لڑکا ہے، اس کی فیملی بھی بہت کوآپریٹیو ہے۔ ہاں، جواد انکل کو میرا جانا کچھ پسند نہیں آیا، لیکن وہ سخت مزاج ضرور لگے، لیکن ناانصاف نہیں۔ اور آپ کو کل لے کر جاؤں گا میشی کے پاس، تو پلیز بڑی امی اب یہ رونا ختم کریں۔ دادا نے جو کیا اس کی اذان لالا ہی ان کو سزا دیں گے، مجھے پورا یقین ہے۔ وہ چپ ہیں تو کسی مصلحت کے تحت، یہ بات آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی، سب بہتر ہو جائے گا۔ دھیان نے جس طرح بڑی امی کے رخساروں پر رینگتے آنسو پونچھتے ڈھارس خیز لہجے میں علمان کے لیے اچھے کا لفظ استعمال کیا، وہ زینو کے دل کو راحت دے گیا۔ پھر اذان کے ساتھ جیسے وہ امید باندھے ہوئے تھے وہ بھی زینو کے دل کی راحت بنا، اور یہی کیفیت ان کے کمرے کے باہر دروازے کے پاس بے تاثر و سپید کھڑے اذان کی تھی۔ اس کے ہاتھ پر بندھی پٹی زینو کی مسیحائی کا بھی ثبوت دیتی موجود تھی، لیکن یہاں وہ صرف آئی جان کو دیکھنے آیا، مگر ان کے پاس زینش اور دھیان کو موجود دیکھ کر دل کو کچھ تسلی ملی۔
میں بابا سائیں کو اس ظلم کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ روح زخمی کی ہے انہوں نے میری۔ تمہارا شکریہ دیان کہ تم اس کے پاس گئے، اللہ تم کو رنگ لگائے۔ ادھر آؤ بڑی امی کی جان۔ ایزل مریم کی آنکھیں مشی کے ٹھیک ہونے کا سن کر بھی چھلکیں، لیکن دیان کو ان کے سینے لگ کر ضرور بہت سا سکون ملا۔ اور پھر جس طرح انہوں نے زینو کی ہتھیلی پکڑ کر چومی، وہ منظر وزان دائب کی آنکھوں کی جلن کو نوچ کر کھا گیا۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی سے بری نہیں لگ رہی تھی، چاہتا تھا لگے، پر اپنی معصومیت، درد مندی اور بنا صلے کی محبت بانٹنے کے سبب وہ زان کی آنکھوں میں چبھنا بند ہو رہی تھی، اور یہ ایک نئی قیامت کا سائرن تھا۔ میرے ساتھ کب سے پریشان رہی ہو میری جان زینو؟ اب دھیان نے مجھے مشی کی حیثیت بتا دی، اب میں ٹھیک ہوں۔ جاؤ آرام کرو۔ تم بھی تھکی لگ رہی ہو، لیکن اوزان کو ایک نظر دیکھ لینا کہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ میری تو ہمت نہیں اس سے بات کروں، کیا کہوں گی کہ وہ خود آج بہت تکلیف سے گزارا جا چکا ہے۔ جاؤ میرے دل کی ٹھنڈک۔ حسن مریم کو وہ اب بھی اکیلا چھوڑنے پر راضی نہ تھی، جبکہ دیان خود اب زینش کے لیے ایک الگ طرح کی عقیدت محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ دادا کی پھیلائی ہر بات بھی بکواس ہی ہے ان کی طرح۔ سو اب اس کو زینو کی موجودگی سے ایزل مریم کی مانند خوشی تھی۔ پھر زینش ایک بہت حساس اور نرم دل رکھتی ہے، یہ بھی ان چند دنوں میں سب پر ہی کھل چکا تھا۔ بالکل، وہ بہت تکلیف میں ہوں گے، آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے۔ آپ جائیں بابی، میں آج بڑی امی کے پاس ہی رہوں گا۔ زینش کو شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر دھیان نے بھی تائید میں گردن ہلائی اور بہت نرم نگاہوں سے زینو کو دیکھتے مطمئن کیا، جس پر وہ فرما برداری سے سر ہلاتی ایزل مریم کے پاس سے اٹھی تو اوزان بھی آئی جان کے کمرے کے دروازے سے ہٹ کر واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھتا سیڑھیاں چڑھ گیا، یہ امید کہ وہ جاتے ہوئے اس کے پاس آئے گی بہت قوی سکون سے لبریز تھی کہ شاید کچھ دیر اوزان اپنی زندگی کی تلخیاں بلا دے۔ اور یہی ہوا۔ زینش نے سیڑھیاں چڑھتے ہی کچھ قدموں کا فاصلہ طے کیا اور اپنے روم کی طرف جانے کے بجائے وہ اوزان کے کمرے کے دروازے کے باہر رکی، غیر ارادہ رکی۔ پھر بہت ہمت کیے اس نے ذرا سا دروازہ ہاتھ بڑھا کر کھولا، سر کمرے کے اندر کیے بیڈ کی طرف دیکھا تو وہ بیڈ پر اوندا تکیے کو دبوچے کروٹ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا نرم سیاہ کور والا محملی سرہانے کے گرد لپٹا زخمی ہاتھ ہوا میں معلق تھا، کیونکہ بازو کوہنی کے سنگ میٹرس سے جڑی تھی، پیر موزوں میں مقید تھے، سر کے بال بے ڈھنگے ہو کر اس کی سبھی پیشانی پر ڈلکے تھے۔ وہ خود کو سویا دکھانے میں کامیاب تھا، کیونکہ زینو کے مقابلے میں اوزان منجا ہوا کھلاڑی تھا۔ زینش نے بنا ہٹ کے اپنے قدم اندر روم میں بڑھائے اور بہت احتیاط سے وہ بیڈ کے قریب آئی اور جھونکا سا اوزان کی خوشبو کا اپنی سانسوں کے حصار میں سمیٹا۔ ذرا سا آگے کو جھک کر اس نے اوزان کو دیکھنا چاہا، مگر اسے اس شخص کی آنکھیں نظر نہ آئیں، سو وہ مایوس سی واپس سیدھی ہو کر پلٹنے لگی، وہ بھی جیسے نیند کا یہ مصنوعی ناٹک توڑنے والا تھا۔ مگر زینو پھر رکی اور اس کے پیروں میں رکھا لحاف اٹھانا چاہا، لیکن وہ اوزان کی ایک ٹانگ تلے دبا تھا اور وہ اسے بے آرام کرنا بالکل نہ چاہتی تھی۔ پلیز جاگیے گا مت۔ سرگوشی کی صورت زینو نے جب اپنی نرم ہتھیلی کو اوزان کے پیر سے چھوتے اس کو غائبانہ مخاطب کیا، اس جھوٹی نیند کا کھیل رچاتے شخص کی بند آنکھوں کی پلکیں اس ملائم لمس پر حرکت کیں، وہ خود بھی ذرا کسمسایا، جس پر زینو نے فوری ہاتھ ہٹائے۔ وہ اس کے جاگ جانے سے خوفزدہ تھی، جو آج کسی صورت سو ہی نہ سکتا تھا۔ اس کسمسانے کے سبب اوزان کا چہرہ ذرا سامنے آیا اور زینو نے مسکرا کر اس کی پرسکون بند آنکھیں دیکھیں۔ وہ اس کے ساتھ کچھ خاص اچھا نہیں رہا تھا اب تک، لیکن زینش اس کے لیے ایسی نظریں رکھتی ہی نہ تھی جن میں سرد مہری ٹھہر پاتی۔ وہ تھی ہی ایسی، تبھی تو نہیں جانتی تھی کہ اس شخص کے لیے خود سے ناانصافی کر رہی ہے۔ وہ زینش کی روح اپنی منشا اور رضا کے تابع کر چکا تھا، یہی سچ تھا۔ بہت مشکل اور دقت سے زینو نے اس کے چہرے سے نظر بھٹکا کر اس کی ٹانگ کو دوبارہ اپنے ہاتھ سے ذرا سا پکڑتے نیچے دبا لحاف سرکا کر نکالا اور اسے کھول کر اوزان پر کروا دیا، کیونکہ باہر ایک بار پھر بہت تیز بارش ہونے لگ گئی تھی اور سردی بھی بڑھ گئی۔ اس کے چوڑے سینے تک اسے کمبل اڑائے وہ لمحہ بھر وہیں رکی۔ سونے کی کوشش بھی سونے جیسی تھی، اس لمحہ وہ اسے سنگ دل، ہارش، بے دل، بے رحم اور شفاق تو کہیں سے نہ لگا، بس ایک ایسا سمندر لگا جو بظاہر پرسکون تھا، مگر اس میں ٹاٹے مارتی موجیں ساحل سے سر پٹک رہی تھیں۔ زینو نے اس کے چہرے سے نظر ہٹائے، اس کے کمرے کی کھلی کھڑکیاں دیکھے، فوری ان کے قریب جا کر ان کو بھی بند کیا اور پردے گرائے، پھر ٹوٹے واز کے پاس آ کر وہیں بیٹھے سارے ٹکڑے اکٹھے کیے، سمیٹے اور ان کو بہت دھیان سے ڈسٹ بن میں پھینکا، لیکن پھر بھی ایک چھوٹا سا کٹ اس کی انگلی پر لگ گیا، جسے اس نے کوئی توجہ ہی نہ دی اور پھر سے داخلی دروازے کی جانب بڑھی، لیکن دل تھا کہ جانے کو تیار ہی نہ تھا۔
کاش آپ کے پاس نہ صحیح آپ کے سامنے ہی بیٹھ سکتی کچھ دیر۔ نامرادی کی یہ نہ جانے کون سی قسم ہے کہ میں اپنی ہی ملکیت کے لیے ترس رہی ہوں۔ شاید اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہو۔ دروازے کے پاس کھڑی وہ اس سے بے خبر اوزان کو دیکھ کر دل میں اپنی بے بسی کے بارے آزردہ ہوئی، لیکن اسے یہاں رکنے کا کوئی حق ڈھونڈنے سے بھی نہ ملا۔ وہ جانے کا ارادہ کر رہی تھی اور اوزان کی آنکھوں میں ریت چبھ رہی تھی۔ روکنا چاہتا تھا پر ایسا کوئی حق لٹانے کی تک نہیں بنتی تھی۔ لیکن یہ سچ تھا، اس لڑکی کی ذات کے صرف راست رنگ ہی نہیں، راستی خوشبو ہی نہیں، راستی موجودگی بھی اوزان پر مشکل بن رہی تھی۔ بہت دکھ کی اس گھڑی سے خیال تھا تو بس زینش کا، اور یہ چیز اس کے دل کے لٹنے کا برملا ثبوت تھا۔ وہ چلی گئی تو اپنے ساتھ اپنی موجودگی کے شافی لمس بھی سمیٹ کر اوزان کے لیے یہ معطر فضا کسیلی اور گھٹن زدہ کر گئی، اور وہ اس درد شدت سے اپنی سانس تنگ پڑنے اور سینہ گھٹنے پر کوئی راحت کی سبیل نہ کر سکا۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے تک وہ یوں ہی بے آرامی سے کروٹیں بدلے انتشار سے گزرتا رہا، لیکن پھر جب کہیں بھی چین نہ ملا تو تکیہ بے دلی سے پرے پھینکے اٹھا۔ نظر کمرے کے فرش پر گئی جہاں بکھرے کانچ کے ٹکڑے تو غائب تھے، مگر وہاں نیچے خون کی ننھی بوند پڑی تھی۔ اوزان بے قراری سے اٹھ کر زمین پر دو زانوں بیٹھا اور انگلی کی پور سے اس بوند کو انگوٹھے سے چھوا۔ وہ خون بالکل تازہ تھا، اور تبھی کچھ سوچتے وہ وہیں سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچتا، اپنی انگلی صاف کی اور ڈرا کھول کر اس میں سے منی بینڈیج نکالے اپنے کمرے سے سرد کے سنگ باہر نکلا۔ قدم زینش کے کمرے کے باہر رکے، یہاں ٹھہر کر اسے سوچنا پڑا کہ اندر جائے یا نہیں۔ دل کہہ رہا تھا دیر نہ کرے، اور دماغ جلد بازیوں اور اس درجہ بے اختیاریوں پر کوس رہا تھا۔ اس وقت اس کا دماغ مفلوج تھا، سو دل کی سنی اور بہت آہستگی سے زینوں کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ سنگل بیڈ کے بجائے وہیں رکھے آرام دہ 3 سیٹوں والے صوفے پر پیر سمیٹے، ہاتھ میں کوئی باریک سی کتاب پکڑے وہیں دائیں جانب کو سر ٹکا کر نیند میں گم تھی۔ اوزان کی نظر بے اختیار اس کے سمٹ کر بیٹھنے کے سبب اپنے نیچے ہی دبے گلابی سفید پیروں پر گئی، جو اتنے خوبصورت اور ملائم تھے کہ ان سے نظر ہٹانا مشکل تھا۔ پھر جس بے خبری میں وہ سوئی تھی، چھوٹی سی معصوم سی بچی لگی، جس کو دیکھ کر ویسے ہی پتھر دل پگھل جائے۔ پھر اوزان کا سخت دل تو پہلے ہی زینش کے لیے نرم ہونے کی ضد لگائے بیٹھا تھا۔ وہ اس کمرے میں گلی زینوں کی معطر مہک میں آ ملتی اپنی خوشبو کو ملا کر سانس بھرے اپنے دل کی گھٹن کا علاج کر رہا تھا، اور آسودگی پا کر دل ہلکا ہوا۔ اوزان نے اس کی طرف ذرا جھکے اپنی شہادت کی انگلی زینوں کی بہت کیوٹ سی بیبی شیپ میں گھنی سی پلک پر پھیری، جیسے اپنی انگلی کی پور کو اس لڑکی سے متعارف کروایا ہو، لیکن جلد ہاتھ کھینچا۔ اوزان نے اس کے سینے میں دونوں بازوؤں کے بیچ دبی کتاب آہستگی سے لی تو نظر اس کے ہاتھ کی انگلی پر لگے کٹ پر گئی۔ کتاب بیڈ کی طرف اچھالتا وہ وہیں اس کے پہلو میں ذرا ترچھا اس کی جانب ہو کر بیٹھا۔ بنا کچھ سوچے وہ منی بینڈیج اپنی جینس کی جیب سے نکال کر اوزان نے دوسرے ہاتھ سے بہت احتیاط کے سنگ اس کا ہاتھ پکڑا، وہ بینڈیج اس کی انگلی پر لگایا اور کچھ دیر بس وہیں اسے براہ راست دیکھتا رہا۔ جب دیکھنے سے دل بھرا تو اپنا ہاتھ اس احتیاط سے آگے بڑھا کر اس کی پیشانی پر ڈل کی بالوں کی ریشمی لٹ پکڑ کر ہٹائی کہ اسے خبر نہ ہو کوئی اس کے پاس ہے۔ لیکن جب اوزان کے ہاتھ نے اس کے چہرے کی جلد کو چھوا، وہ نیند کی گہری وادی میں اترنے کے باوجود اس کے لمس کو محسوس بھی کرتی رہی اور اس کی ترجمانی اپنی تیز آہستہ ہوتی سانسوں سے کرواتی رہی۔ اوزان نے بھی اپنا سر اسی کی طرح صوفے سے ٹکایا، بنا کسی احساس کے، بس وہ زینش کے چہرے پر نظریں ٹکائے تھا۔ اس وقت وہ دونوں ایک جیسے لگ رہے تھے، بہت شدت پسند لیکن مجبور۔ اس کے سانس لینے کی پر لطف آواز اس محیط سناٹے میں کسی ساز کی طرح بکھر کر اوزان کو بلی لگ رہی تھی۔ آج تو وہ امید کے بنا ہی سو گئی تھی۔ امید کو جس طرح اس نے بیڈ پر اپنی جگہ لٹا رکھا تھا، وہ دیکھ کر اوزان کی آنکھوں میں خفیف سی مسکراہٹ اتری، کیونکہ امید پر کمبل بھی اڑا رکھا تھا اور خود یہاں بنا شال کے ہی بیٹھے بیٹھے سو رہی تھی۔ اوزان نے جب نظر اپنے ہاتھ پر ڈالی تو دل اس لڑکی کے لیے مزید نرم ہوا، لیکن اسے یہی لگا یہ لڑکی ہر آسو آم کے لیے شاید اتنی ہی مہربان ہے۔ تم کیسی ہو نہیں سمجھ پا رہا، لیکن تمہاری موجودگی میرے دل پر بہت بھاری پڑ رہی ہے۔ یہ رشتہ مجھے کمزور کر رہا ہے، بہت۔ تم نے اوزان دائب انصاری کو اس تکلیف میں دیکھ لیا جس میں دنیا اسے دیکھنے کی حسرت کرتی ہے۔ میں اس اشارے کو کیا سمجھوں؟ وہ یہ سب اس سے تو نہ کہہ سکا، پر خود سے اعتراف کرنے میں دیر نہ کی، جبکہ زینش کا دل تو اس کے لیے نکاح کے بعد ہی اس قدر نرم کر دیا گیا کہ اسی نرمی کی کشش ہی اوزان دائب کی جان پر بن رہی تھی، مگر کچھ تھا جو اسے واپس پتھر دل کر گیا۔
اپنے آپ کو یہاں آنے پر سرزنش کی، یہاں بیٹھے ہونے پر ملامت کی اور اٹھ کھڑا ہوا، جیسے کوئی گھبرا جاتا ہے، ہراساں ہو جاتا ہے، اور اسی کیفیت میں وہ یوں وہاں سے بھاگا جیسے وہ لڑکی نہیں کوئی آسیب ہے اور اس پر سحر پھونک دے گی۔ جانے و جان دائب انصاری کیا تھا، کیوں اتنا الجھا ہوا تھا، اور بے خودی اس کی بھی ہرگز بے سبب نہ تھی۔ وہ سوئی ہوئی زینت سے بھی ڈر کر بھاگ گیا۔ یہ سچ میں اس کے بہت بڑے نقصان کا سائرن تھا۔ لگ بھگ صبح کے 4 بجے تھے جب المان کے حواس کسی دل کو دہکاتے احساس نے جھنجھوڑے۔ اس کی پشت سے لگا دل دھڑک کر اس کے اندر تک ہلچل مچا رہا تھا۔ پھر مشی نے اس کے شانوں کے درمیان یعنی گردن سے ذرا نیچے منہ جوڑے اپنا ایک ہاتھ اپنے نیچے جبکہ دوسرا المان کے بغل سے گزار کر اس کے پیٹ پر بہت زور سے باندھ رکھا تھا۔ رات کے نہ جانے کس پل وہ ڈر کر اس کے پاس آ گئی تھی، اور اس کی زندگی کی یہ پہلی ایسی نیند تھی جو ٹوٹنے پر المان سیال کو شدید خوف آیا۔ اگلے ہی پل وہ خوف لطف میں بدلا جب اس اچانک زندگی میں آ جاتی اس لڑکی کا یہ گرم جوش لپٹنا محسوس کیے دل میں میٹھی سی جلن جگی۔ خود پر حیرت بھی ہوئی کہ کل تک جو اس محبت، شادی اور الفت خیز لمحوں کو خود پر حرام کر چکا تھا، اس لڑکی کو دیکھتے ہی سب ارادے ریت بن گئے۔ وہ بیوی بنی، پھر الفت میں پور ڈوبی، معصومیت سے بری ہوئی زندگی کا استعارہ جس نے المان کو مہلت ہی نہ دی کہ وہ خود پر کسی سکھ کے حرام ہونے کا فیصلہ کرتا۔ وہ لڑکی جس طرح اپنی ننھی منھی پناہوں میں المان سیال کا چوڑا کسرتی وجود لپیٹے بے خبر آہستہ آہستہ سانس لیتی سو رہی تھی، المان کو لگا اپنی زندگی کی سب سے پرسکون نیند میں مبتلا بس آج مشائم ہی ہے۔ بہت دقت سے المان نے اپنے ہونٹوں کو حصارنے والی بےحد مسکراہٹ سمیٹی۔ کیا چیز ہے یہ لڑکی، سالم میری ذاتیات میں گھس کر مجھے بے بس کر رہی ہے۔ المان نے اپنے پیٹ پر دبے مشی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے پکڑ کر ہٹانا چاہا، مگر نیند میں بھی اس کی قوی پکڑ نے المان کو بے بسی اور کوفت سے نوازا۔ مشی کیوں چپکی ہوئی ہو، پیچھے ہٹ کر سو۔ آخر زچ ہوتے وہ اس کی اپنے پیٹ کے گرد بندھا، ہاتھ ذرا قوت لگائے کھولتا، جب گردن موڑے سیدھا ہوا تو مشی جو کہ اس کی پشت سے چپکی تھی المان کے پلٹنے پر پیچھے ہونے کے سبب سیدھی ہو کر میٹرس پر لیٹ چکی تھی، اور میڈم بنگن بنی سوئی پڑی تھی، ہلی بھی نہیں، اور وہ جو کوفت میں تھا آنکھوں میں نیند اور جلن کے باوجود مسکرا دیا۔ اپنی آنکھوں میں خود بخود امڑ آتی نرمی لیے وہ اس کے معصوم سے چہرے کو تکنے کے بیچ شر انگیز سا ہنسا۔ اسے دیکھ کر لگتا نہیں ہے کل اس کے ساتھ اتنا بڑا المناک حادثہ ہو گیا ہے، کیسے نشئیوں کی طرح سو رہی ہے اور میری نیند کا ستیہ ناش کر رہی ہے۔ المان کو سچ میں حیرت تھی کہ کوئی اتنی جلدی کیسے نارمل ہو سکتا ہے، جبکہ میشی کو تو لگتا تھا آج ہی اصل میٹھی نیند نصیب ہوئی ہو اپنے کیپٹن کے پاس، جیسے وہ اس لمحے کے لیے ہی جیتی آئی ہو۔ مشائم اس کی طرف مکمل پلٹ کر المان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گال تھپک کر اس کو جگانا چاہا تاکہ ذرا اسے بخش کر اور خود سے نجات دے کر سوئے اور ہلکان نہ کرے، مگر میشی نے کس مسا کر اپنا ہاتھ المان کے رخسار سے لگاتے لمحہ لگائے سرک کر اس کے سینے میں سمٹ جاتے رہی صحیح کسر بھی پوری کی، اور کیپٹن صاحب احتجاج کے لائق بھی نہ رہے۔ چہرے پر ہزاروں رنگ سینے آ لگتی اس لڑکی کے سبب رینگتے گزرے، اور ان دو کے معاملے میں لگتا تھا زرد پیلا ہونے کے فرائض کیپٹن صاحب نے ہی ادا کرنے تھے۔ آ گئی بھینس پانی میں، یہ اس طرح چپکتی رہی تو اپنا دل اس سے چپکنے سے کیسے روکوں گا؟ بے وقوف، میرا کب سے امتحان بنی ہوئی ہے، مانا اس کا فیورٹ ہوں، پر یہ بھی سوچے کہ نکاح بھی ہوا ہے، بے عقل۔ کنٹرول المان کنٹرول، وہ ایسی ہی ہے، تمہیں ایڈجسٹ کرنا ہے، گہرا سانس لو، کچھ نہیں ہوا۔ خود سے یہ گفتگو بڑی جان لیوا تھی، کیونکہ اس لڑکی کے دل کی مدھم دھڑکن المان کے دل سے مل کر اس کی دھڑکن ضرور تیز کر رہی تھی، اپنے دل کے بدلتے۔ اس قدر منافق جذبات پر المان نے خود کی سرزنش کی، گہرا سانس کھینچے، دونوں ہاتھوں سے اپنے ساتھ لپٹی اس کے سینے اور گردن میں منہ چھپائے دبکی مشی کو پکڑ کر خود سے دور کیا۔ مشائم ہٹو پیچھے، اریٹیشن ہو رہی ہے مجھے۔ در حقیقت المان کی بس ہو رہی تھی، پر موصوف دل میں کچھ اور زبان پر کچھ کا فارمولہ لیے بگڑے، اور اس بار وہ واقعی کان میں گھستی المان کی زچ ہوتی تیز آواز پر نہ صرف جھٹ سے آنکھیں کھول گئی، بلکہ اپنے اس سے لپٹنے کا احساس ہوتے ہی بیچ کی اس درجہ نزدیکی پر کرنٹ کھاتی فوراً سر اٹھا کر اسے تکتی شرافت سے دور سر کی۔ گویا ایسا کرنے پر شرم اور غصہ ساتھ آیا اور پشیمانی سے گال الگ تپ اٹھے۔ سوری، مجھے لگا آپ میرا تکیہ ہیں، آئی جان بھی میرے اس طرح سونے پر بہت ڈانٹتی تھیں کہ تم اگلے کا دم گھوٹ دیتی، کسی دن ساتھ والا مرا ملے گا۔ فوری اپنی غلطی کی تلافی کیے وہ المان کے سخت قسم کے کوفت زدہ ہونے پر مزید میٹرس کے آخری کنارے پر جا لیٹی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ المان سیال کلمہ پڑھ لو، آج نہیں بچتے تم۔
منہ بسوڑ کر علمان نے اس کی دوری پر بھی دگنا سلگ کر کہا، جس پر وہ دبا دبا مسکرائی اور نیند کے گلابی خمار میں ڈوبی آنکھوں سے علمان کو دیکھنے لگی، جو واپس سونے کی کوشش کے بجائے اٹھنے لگا۔ سوری کیپٹن، یہ لیں بیچ میں تکیہ رکھ دیا، اب اگر آپ کو ہاتھ بھی لگاؤں تو تھپڑ مار دینا، اب تنگ نہیں کرتی۔ گڈ نائٹ۔ میشی نے پشیمان ہونے کی کوشش کرتے فوری اپنا ایک تکیہ اٹھا کر اپنے اور علمان کے بیچ رکھے کروٹ بدل لی اور واپس سو گئی، اور علمان منہ بسوڑتا، اس کی پوچھ دیکھے واپس سر پر تکیہ دباتا، منہ ہی منہ میں پتہ نہیں کیا بڑبڑاتا، خود بھی واپس سونے کی کوشش کرنے لگا جو ناممکن ہو چکی تھی۔ وہیں کنول انصاری کی آنکھوں میں اس وقت سرور ہلکورے لے رہا تھا۔ نائٹی کے گاؤن کی سٹرپس بند کرتی اپنے نیم برہنہ جسم کو ڈھانپتی وہ بیڈ کے کنارے لیٹے طلال سے کچھ فاصلے پر پیر زمین پر لٹکا کر بیٹھی، انگ انگ میں گل جاتے نشے کی بدولت اب تک مدہوش تھی۔ ایک نظر گردن پلٹائے کروٹ پر سوئے طلال پر ڈالی تو گزری شب اپنی رنگ لاتی کوششوں پر اس کے ہونٹوں پر رسیلی مسکراہٹ رینگ گئی۔ رات طلال اس قدر بکھرے اور ٹوٹے ہوئے تھے کہ کنول کو موقع ملا اور انہیں آخرکار شادی کے 13 سال بعد وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور ایسا ویسا نہیں، بہت تفصیلی اور ساری حسرتوں اور تشنگی کو مٹانے جیسا تھا۔ رات اس کا طلال انصاری کو تسخیر کرنا، وہ ایسا ہرگز نہ چاہتے تھے، لیکن کنول نے رات ان کو بے بس ہی اس قدر کر دیا کہ مزید وہ اپنا دامن اس شر انگیز عورت سے نہ بچا سکے، کیونکہ رات ان میں اپنے بچاؤ کی کوئی ہمت اور جرأت نہ تھی۔ دل اس قدر کرب میں تھا کہ وہ خود اس درد سے نجات کے طالب تھے، اور شاید یہ طلال انصاری کی بھی وہ سزا تھی جو ان کو لائق کے ساتھ ظلم کرنے کے سبب ملی۔ وہ کہتے ہیں نا، جو جس کے لائق ہو اسے وہی ملتا ہے۔ طلال انصاری نے بھی شاید کوئی ایسا ظلم کیا تھا کہ ان سے علایا کو ہمیشہ کے لیے چھین لیا گیا۔ بہت خوار کیا تم نے مجھے طلال، لیکن میں نے تمہیں پا لیا۔ آج تمہارے ارد گرد سے علایا کو مکمل مٹا دیا میں نے، تم میں خود کو گول دیا ہنی، اور سچ پوچھو نفرت کے باوجود تم سے چھین لینے کا یہ سرور ممکن ہے اب ساری عمر کنول کے سر پر سوار رہے۔ وہ اٹھی، اپنے جسم میں اٹھتے میٹھے سے درد اور سرور کو سانس کی طرح انہیل کیا، اور بے خبر سوئے طلال کے پاس بیٹھی، جن کے چہرے پر نیند کے باوجود تکلیف براجمان تھی، کوڑی کے مول بکنے کا کرب براجمان تھا، حالانکہ وہ علایا کے لیے مقدس اور پاک کے سوا کچھ نہ تھے۔ وہ طلال کے چہرے پر جھکی، ان کے پیوست مگر خوبصورت لبوں پر نرم سا بوسہ دیے، واپس اٹھ کر ان کے سر کے بکھرے بالوں میں نشاط پرور سی مسکراہٹ لیے انگلیاں سہلائیں۔ اس وقت وہ بس ایک مکمل عورت کے روپ میں تھی جسے بیوی کا درجہ ملا تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اپنی شر انگیزی اور زہر سے آزاد ہو گئی تھی، لیکن کون جان سکتا ہے اس شخص کی تہ دامنی کہ جس کو اب بھی علایا کے سکون جیسا کہیں کچھ میسر نہ ہو سکتا تھا۔ وہ سایہ نہیں تھی کہ کنول کے ہٹانے سے ہٹ جاتا، وہ علایا دری طلال انصاری کے جسم کی خوشبو، بدن کے ہر مسام کا نم تھی، ان کے دل کا سانس لیتا وجود تھی جسے مات دینا کنول جیسی عورت کے بس میں نہ تھا۔ جان بخش دو اب میری، جو چاہتی تھی مل گیا، اب میری نظروں سے دور ہو جاؤ کنول، ورنہ اس گزری رات کو تمہاری زندگی کی آخری خوشی بنانے میں مجھے لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ کنول کے مزید قریب ہونے کا احساس ہوتے ہی وہ اسے نہ صرف پرے جھٹک گئے بلکہ منہ موڑنے کے ساتھ اس طرح تضحیک سے دھتکارتے کروٹ بھی بدل لی۔ وہ مرد ہو کر اس عورت کے شر انگیز روپ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اب نہیں بخش سکتی تمہیں، بہت بری لت لگ گئی، اب سیکھ گئی ہوں کہ کیسے تم کو اپنے بس میں کرنا ہے، بٹ جو بھی ہے تم نے مجھے بر دیا جانے من، برسوں سے پیاسی زمین پر برس کر اس تشنگی کو سیراب کر دیا۔ تم اب بھی بالکل جوان ہو، ہا مجھے لگا بڈھے ہو گئے۔ چلو بہت تنگ کیا ساری رات، اب سکون اور مزے سے سو جاؤ۔ اس کے لہجے میں سرور تھا، اب بھی دل چاہا وہ طلال سے دور نہ ہو، لیکن اس قدر سر پر سوار رہی تھی کہ ڈر تھا وہ اترا بے لگام گھوڑا اسے اٹھا کر کہیں پھینک نہ دے۔ بنا طلال کی تکلیف کی پرواہ کیے وہ مسکراتی ہوئی جیت کے نشے میں مست وہاں سے اٹھی اور طلال کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جبکہ طلال انصاری کی آنکھیں کھلیں تو ان میں پہلے سے دگنی تکلیف تھی، ماتم تھا، خود کو کھو دینے کا، علایا سے خیانت کرنے کا۔ لعنت ہو تم پر طلال انصاری، اس جیسی عورت کے آگے بے آبرو ہونے اور کمزور پڑنے سے بہتر تھا تم مر جاتے۔ نیند، سکون اور رہا سہا آرام بھی آج طلال انصاری کی زندگی سے رخصت ہو چکا تھا۔ فجر کے وقت آخری اذان پر زینش کی آنکھ کھلی، جاگتے ہی وہ بیٹھے رہنے کے سبب پوری باڈی میں درد سا محسوس کیے آنکھیں کھول کر اپنے پیروں کو ہاتھ سے دبانے لگی جو ٹھنڈ کے سبب سن ہو چکے تھے، پھر کمرہ بھی اس قدر سرد کے سبب زینو کی نیند بھی ٹوٹی۔ کوئی حال نہیں تمہارا زینو، امید کو کمبل کروا کے خود ادھر ساری رات ٹھہرتی رہی ہو، حد ہو گئی ہے، یہاں آتے ہی تم عقل سے پیدل ہی ہوتی جا رہی ہو۔
زینش نے لاپرواہی کے سبب خود کو نرمی سے ڈانٹا اور وہیں بیڈ کے کنارے پڑے فون کو اٹھایا۔ رات کو پنار کو کافی دیر کالز کرتی رہی مگر پنار نے نہیں اٹھائی، جبکہ کافی دیر بعد پنار نے جب اسے میسج بھیجا تب تک زینش سو چکی تھی۔ پریشان نہ ہو میرے بیوے بچے، سب انڈر کنٹرول ہے، مشائم کو لالا نے سنبھال لیا ہے، تم بھی بے فکر ہو کر سو جاؤ، کل میں تم سے تفصیلی بات کرتی ہوں۔ پنار کا میسج پڑھتے زینش نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اس پیغام کے سبب دل کو تسلی ملتے محسوس کی، لیکن اپنی انگلی پر لگے سنی پلاسٹ کو دیکھ کر وہ فون کی سکرین بلائے انگلی کو آنکھوں کے سامنے گھما کر اچنبھے سے دیکھنے لگی۔ اسے پکا یاد تھا کہ رات تو اس نے اس کٹ کو کنسیڈر بھی نہ کیا تھا، پھر یہ مرہم کون لگا گیا؟ یہ کیا، یہ کس نے لگایا؟ میں نے تو نہیں لگایا تھا، کیا کوئی جین نہ آ کر لگا گیا؟ نہیں، شاید تلال چاچو آئے ہوں یا پھر اوزان، نہیں ناممکن، وہ بھی صرف زخم لگانا جانتے ہیں زینش، مرہم رکھنا نہیں۔ کسی پتھر دل سے محبت کرنے کا یہی نقصان ہے، دل خواہ مخواہ خوش فہمی میں مرا جاتا ہے۔ اس مرہم نے زینش کو الجھا دیا، سمجھ نہ آیا کس بات پر یقین کرے اور کسے جھٹلائے، لیکن وہ کسی صورت یہ مان ہی نہ سکتی تھی کہ یہ عمل اوزان طیب انصاری نے سر انجام دیا، اور بار بار جب اس کا دھیان اوزان کی طرف بھٹکا تو اپنے بے قابو دل کو شٹ اپ کال دیے وہ فوری اٹھ کر پیر زمین پر اتارتے ہی جوتے پہنتی وضو کے ارادے کے لیے اٹیچ واش روم میں گھس گئی۔ صبح آہستہ آہستہ اندھیرے کو نگلتی رہی اور صبح کا اب و تاب سے چمکنا روح زمین پر ثبت ہوا۔ اپنے روم کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے وجاہت خیز مگر مغرور شخص گردن اکڑائے کھڑا ایک بار پھر سیاہ میں ملبوس اوپر جیکٹ پہنے کہیں جانے کو تیار تھا۔ رات کے حادثے کا کوئی اثر اس وقت اوزان کے بے داغ اور خوبصورت چہرے پر نہ تھا، البتہ ہاتھ پر زینوں کی باندھی پٹی ہنوز قائم تھی۔ صبح کے 8 بجنے میں کچھ وقت باقی تھا، اس وقت سب سوئے ہی ہوئے تھے۔ شوز بھی آج بلیک کلاسی بزنس پہنے تیاری سے لگ رہا تھا وہ کسی آفیشیل میٹنگ کے لیے جا رہا ہے۔ ڈریسنگ پر رکھے فون پر آتی عدم کی کال پر اوزان نے انہی بچے دوخال کے سنگ ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا، کال ریسیو کیے، کان سے لگایا۔ ممکن ہے مجھے واپسی پر دیر ہو جائے، میری غیر موجودگی میں تم انصاری حویلی رہو گے، 1 گھنٹے تک یہاں پہنچ جانا۔ کھردرے اسپاٹ لہجے میں اوزان نے اسے حکم دیا اور اپنی گاڑی کی چابی لیے وہ اسی عجلت کے سنگ کمرے سے نکلتے ہی بنا زینش کے کمرے کی طرف دیکھے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ حال میں کوئی نہ تھا، اسی کا فائدہ اٹھاتے مسٹر کمیلین دبے پیروں صبح سویرے انصاری حویلی سے نکلے، پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی تک پہنچا، سوار ہوا اور کچھ دیر میں اس کی گاڑی حویلی سے نکل گئی۔ کسی کو علم نہ تھا وہ کہاں گیا ہے سوائے عدم کے۔ موسم آج اخیر سرد تھا، سردیوں کے آغاز نے بھرپور طریقے سے ہڈیاں جمانی شروع کر دیں، جبکہ ٹھیک 1 گھنٹے یعنی لگ بھگ 9 تک عدم کی انصاری حویلی آمد ہوئی۔ وہ حویلی تک ٹیکسی پر آیا اور کرایہ ادا کیے دروازے پر دستک دی۔ عدم کو حویلی میں بنا کسی چیکنگ کے آنے کی اجازت تھی، سو گارڈز نے اسے بنا کسی تردد کے اندر آنے کی اجازت دی۔ اچھا بھلا وہ سیدھا اوزان کے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب آگے سے چہکتی مہکتی کنول کو دیکھ کر بیچارے کا موڈ ہی بگڑ گیا۔ اوہو، عدم میاں آئے ہیں، اس کا مطلب ہے مسٹر کمیلین پھر نکل گیا دبے پیر کسی محاذ پر اور تمہیں چھوڑ گیا پیچھے یہاں کی جاسوسی کرنے۔ ویسے کہاں گیا ہے وہ؟ کل اس کی چپ نے مجھے کافی حیران کیا، کیونکہ کل اس کا چپ رہنا بنتا نہ تھا۔ کیا پھر سے تمہارا سائیں کوئی ڈبل گیم کھیل رہا ہے؟ کنول سے وہ منہ لگانا توہین ہی سی سمجھا، لیکن کیا کرتا، بحیثیت مالک اس کی سننی مجبوری تھی۔ مجھے کسی معاملے کا علم نہیں کنول صاحبہ، نہ میں یہاں جاسوسی کرتا ہوں، سائیں کی اسٹڈی میں جا رہا ہوں، کچھ ضروری کام کرنا ہے۔ وہ کہاں گئے ہیں یا کیوں چپ ہیں آپ کو جلد پتہ چل جائے گا۔ عدم نے اپنی طرف سے بات سمیٹے جانا چاہا مگر کنول نے ایک بار پھر اس کمیلین کے وفادار کو روکا۔ کمیلین کی چپ بھی کسی مقصد کے تحت ہوتی ہے، اتنا تو ان 12-13 سالوں میں جان گئی ہوں، لیکن اس سے کہیں زیادہ گھلنے میسنے تم ہو یہ بھی علم ہے۔ خیر مجھے کیا، میرے لیے تو آج میدان صاف ہے۔ اس کی بہن کا کل پتہ کٹا، آج اس کی نام نہاد بیوی کا بھی کٹ جائے گا، پھر کروں گی میں اکیلی راج، ہا ہا۔ کنول ہنس کر یہ زہر اگلتی وہاں سے سیدھی فیروز شمشیر کے کمرے کی طرف گئی۔ البتہ عدم نے بہت کوفت سے سر جھٹکا، نام نہاد بیوی پر تو اس کی عقل مت ہی مفلوج ہوئی، کیونکہ اس معاملے کا اسے بھی کنول سے ہی علم ہوا تو یہ حیرانگی کی بات تھی۔ اس عورت میں کس قدر زہر ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا، یا اللہ اس کے شر سے بچائیے گا مجھ مسکین کو۔ عدم نے گھبراہٹ میں مبتلا ہوئے فوری سیڑھیاں چڑھیں اور سیدھا اوزان کے کمرے سے ہوتا اسٹڈی میں چلا گیا۔ اسٹڈی کی جانب لگے وال گلاس سے انصاری حویلی کا یکسر پچھلا اور الگ لان دکھائی دیتا، جہاں خوبصورت سا چھوٹا سا لان تھا۔ وہیں فیروز شمشیر بھی کسی سیاسی پارٹی کے لیے صبح صبح ہی تیار ہو رہے تھے، کوئی پولیٹیکل بریک فاسٹ تھا ان کا انہی جیسے منوز اور کرپٹ پولیٹیشنز کے ساتھ۔ بابا جانی، کنول کی چہکتی آواز پر وہ پرفیوم کا بے دریغ سپرے کیے
پلٹے تو کمل نے مسکرا کر ان کے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی ان کا بیڈ پر رکھا بلیزر اٹھا کر بڑے لاڈ سے پہنایا، جس پر وہ بشاش حشاش پشاش تاثرات کے سنگ پلٹتے ہی کمل کی کچھ زیادہ ہی پھیلی مسکراہٹ پر فوری مشکوک ہوئے۔ خیریت ہے؟ بڑے داند نکل رہے ہیں تمہارے، رات تو میرے دبدبے کے سبب تمہاری حالت بھی بھیگی بلی جیسی تھی۔ آج وہ بڈھا طنز بھی کرتا تب بھی اسے تعریف ہی لگتی۔ آج آپ جو مرضی کہہ لیں بابا جانی، آج میں بالکل برا نہیں مناؤں گی، کیونکہ آپ کے رات والے جلال نے میری نیا پار کروا دی۔ پھنس گیا آپ کا تھرا لاڈلا کمل کے چنگل میں۔ یہ خبر جس انداز میں ڈک چھپا کر کنول نے بتائی، فیروز شمشیر پہلے تو ششدر ہوئے، پھر اس زہریلی عورت کی آنکھوں میں پھیلی سچی خوشی پر ان کو یقین کرنا ہی پڑا۔ ساتھ ہی کمرے میں سنگ دل شخص کا بے ڈنگا کہا گونجا، ہاں ہاں بہت خوب بہت خوب، عورت آرام اور پیار سے مرد کا اجڑا بنجر دل بھی آباد کر سکتی ہے۔ پچھلے 13 سالوں سے میں تمہیں یہی سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا۔ خیر اچھی خبر ہے، امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گی، وارث دو مجھے اور اسے بالکل اپنے جیسا بناؤں گا۔ سوسر صاحب کی فرمائش پر کمل زہریلا سا شرمائی اور خدا گواہ تھا خود فیروز کا دل اس عورت کے اس درجہ اوچھے شرمانے پر اوپ سا گیا۔ یہ زہریلا شرمانا بند کرو اور کام کی بات سنو۔ سائن وہ لڑکی کر چکی ہے، سو اب اسے وزان اور باقی سب کی نظروں میں گرانے کا کام شروع کر دو۔ اس سے پہلے وہ اذان کے دل میں جگہ پائے، اسے ناقابل برداشت بنا دو۔ فیروز نے یہ سب کہتے کمل کی شیطانیت میں اضافہ کیا، کیونکہ وہ خود بھی یہی سوچ چکی تھی۔ آپ فکر ہی مت کریں بابا جانی، آج زینش کو ایسی سزا دوں گی کہ بیچاری ٹھٹر ٹھٹر کر مر جائے گی۔ آج اذان بھی گھر نہیں ہے اور دیان بھی منوس بابی کو لے کر کچھ دیر پہلے کہیں نکلا ہے، شاید بیچاری کا دل بہلانے کے جتن کر رہا ہو۔ میدان میں صرف آج میں اور وہ زینش ہے، دلال بھی یوں نہیں نکل جائیں گے۔ کنول کو زہریلا کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی، تبھی وہ اس کے پلان کو سن کر ہنسے بھی اور اوزان کی غیر موجودگی ان کے لیے سوچنے کا نقطہ بھی بنی اور فکر کا بھی۔ اوزان گھر نہیں ہے، مجھ سے ملا بھی نہیں، کوئی نہیں، شیر جوان ہے اور غصہ بھی تیز داری، سو کچھ گھنٹے لگیں گے اس کو میرا یہ سخت فیصلہ ہضم کرنے کو۔ ٹھیک ہے مجھے بھی جانا ہے، تم اپنے کام پر لگ جاؤ، واپسی تک اچھی خبر ملنی چاہیے۔ فیروز شمشیر چونکہ اجلت میں تھے، سو اوزان کی غیر موجودگی پر زیادہ غور نہ کر سکے اور کمرے سے نکلے، جبکہ وہ بھی شیطانیت سی چہرے پر سجاتی۔ واپس جب روم میں آئی تو طلال بھی یونی نہ صرف جا چکے تھے، بلکہ کنول کو منہ لگانا دور بتانا بھی ضروری نہ سمجھا تھا، نہ ناشتہ کیا۔ خیر یہ اہانت وہ سہ گئی، جبکہ وہاں سے وہ سیدھی زینش کے کمرے میں گئی۔ زینو نہا رہی تھی، تبھی کنول چپکے سے اس کے کمرے میں آئی اور سیدھی اس کے چھوٹے سے سوٹ کیس کی طرف لپکی۔ دیکھوں تو تمہارے سامان میں کیا کیا ہے زینش بی بی۔ کنول نے بڑے شیطانی طریقے سے اس کے سوٹ کیس کو کھولا اور اسے کپڑے یوں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی جیسے وہ چھوت ہوں۔ کپڑے کم، اسے کچرا زیادہ کہنا چاہیے۔ کتنے عام سے کپڑے پہنتی ہے یہ لڑکی، نہ برانڈ ہے نہ معیار۔ ہاں اپنی طرف سے وہ اس کے سامان کو بیکار ثابت کیے اس سے پہلے اسے بند کرتی، نظر کسی چمکتی چیز پر گئی، جبکہ کنول کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا جب اس نے وہ ہیروں سے سجا نیکلس دیکھا۔ حیرانگی اور تجسس کے ساتھ وہ یوں خوش تھی جیسے کچرے سے ہیرا ملنے والا ہوتا ہے۔ ارے واہ، ہیرے والا نیکلس، مطلب لڑکی اتنی بھی کہیں گزری نہیں۔ اف یار یہ کتنا پیارا ڈیزائن ہے، لیکن ایسا کیوں لگ رہا ہے یہ میں نے کہیں دیکھا ہے۔ اسی سے تمہیں ٹارچر کرنا شروع کروں گی میری پیاری زینو۔ کنول کو ذرا شرم اور غیرت نہ آئی کہ وہ کیا کر رہی ہے، جبکہ زینو اپنے دھیان میں بالوں کو ٹاول سے رگڑتے واش روم سے جب نہا کر نکلی تو کنول کو روم میں موجود اور ممی کا نیکلس پکڑے دیکھتی وہ غصے سے ٹاول وہیں بیڈ پر پھینکتی یوں کنول کی طرف آئی جیسے وہ نیکلس نہیں زینو کی جان ہو۔ یہ میری ممی کا ہے، پلیز مجھے واپس کر دیں۔ زینو کی تڑپتی برہم حالت پر کنول نے جھٹ سے اس نیکلس کو مٹھی میں دبوچ لیا اور اٹھ کر رونے کو تیار زینو کے عین سامنے جمی۔ لیکن یہ تو اب میرا ہے اور اسے میں ہی لوں گی، اور رو نہیں بچے، تمہیں آرٹیفیشل دلا دوں گی۔ کنول نے اسے پرے دھکیلتے باہر نکلنا چاہا، جس پر زینش دوڑ کر اس کی راہ میں آئی۔ نہیں، یہ میں کسی کو نہیں دے سکتی، مجھے واپس کر دیں ورنہ میں آپ کو اس کے لیے مار بھی سکتی ہوں۔ زینش نے رونے کو چولہے میں جھونکے غصے سے جب کنول کے ہاتھ سے ممی کا نیکلس چھینا تو کنول نے اس کے جھپٹ لینے پر ویسی ہی درندگی سے جب واپس زینو سے چھینا تو اس کے ہاتھ پر اس بری طرح اس کی نوک گڑی کہ زینو نے بمشکل منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی چیخ دبائی۔ ماروں گی تو میں تمہیں بیبی ڈال، چلو میرے ساتھ، چوری کرتی ہو بدبخت، آج تمہیں اس سردی کے موسم اور بارش میں باہر کھڑا رکھوں گی، پھر تمہاری یہ اکڑ نکلے گی۔ کنول نے اس کے کٹ لگے خون آلود ہوتے ہاتھ کی پرواہ کیے بنا جب زینو کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر کمرے سے باہر لے جانا چاہا تو یہ شور سن کر عدم تیزی سے اوزان والے کمرے سے نکلا۔
زینو کے ہاتھ سے خون کے ٹپکتے قطرے وہیں کوریڈور میں دیکھ کر ادم نے غصے سے کنول کو دیکھا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کیوں ایسے پکڑ رکھا ہے آپ نے انہیں؟ ادم نے آگے لپک کر کنول کو درندگی سے منع کرنا چاہا، لیکن کنول نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں فاصلے پر رک جانے کا حکم دیا۔ اپنے کام سے کام رکھو سمجھے، یہ چور ہے، اس نے میرا نیکلس چوری کیا ہے۔ جس کام کے لیے کمیلین نے تمہیں بلایا ہے اسی پر توجہ دو۔ خبردار جو ہماری ذاتیات میں گھسے، اسے سزا دینی ہے مجھے، تاکہ آئندہ یہ ایسے کرتے 100 بار سوچے۔ کنول کی زہریلی ٹون کے سبب ادم پیچھے ہٹ گیا، لیکن اگر اسے پتہ ہوتا کہ وہ اوزان کی یہی بیوی ہے وہ یہ درندگی نہ ہونے دیتا۔ کنول اسے ویسے ہی پکڑ کر باہر پچھلے لان کی سمت لائی جو اوزان کی اسٹڈی سے نہ صرف دکھائی دیتا اور ٹھیک لان کے وسط میں جا کر ہلکی ہلکی بوندا باندی میں اسے کھڑا کروا دیا۔ زینش نے رونا روکے بس اپنی کٹ لگی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ سے جکڑ رکھا تھا، اور لہو ہوتی آنکھوں سے اس نے کنول کو گردن موڑ کر دیکھا جو کچھ دور شیڈڈ لان کی جانب کھڑی ہاتھ میں اس کا نیکلس لے کر انگلی پر گھماتی اس پر ہنس رہی تھی۔ چند آنسو ٹوٹ کر زینش کی آنکھوں سے بہے۔ ایک تو وہ نہائی تھی، اوپر سے اس قدر ٹھنڈک میں بنا سویٹر یا شال کے ننگے پیر وہ اسے کھڑا رہنے کی سزا دیے خود لان میں کھڑی اس کو سزا دے کر کھلکھلا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ آج کنول انصاری اس جرات پر ماری بھی جا سکتی ہے۔ جی تو 16 ایپیسوڈ ہو چکی ہے، تو کیا خیال ہے اگلی قسط میں اس کنول کی ٹھکائی نہ کروائی جائے کمیلین سے؟ تو ووٹنگ ہونی چاہیے، پھر زبردستی اس کی ٹھکائی کرواتے ہیں جو اس نے کیا ہے زینو کے ساتھ۔ تو کیسی لگی ہے، کس مزے کی ہے؟ اور اگلی قسط بہت زیادہ شاکنگ ہوگی کیونکہ اگلی قسط میں سچائی کھلنے والی ہے کہ دائب انصاری دائب انصاری نہیں، طلال انصاری اور علایا انصاری کے بارے میں بہت سی سچائی ہے جو کھلنے والی ہے، کیونکہ اوزان جانے والا ہے اس آدمی کے پاس جو ایک گواہ ہے۔ تو کل کی ایپیسوڈ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے، تو ابھی آج کے لیے اجازت دیجیے، کل ملتے ہیں 17 ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اچھا سا رسپانس دیجیے گا، اوکے، اللہ حافظ۔